یہ مقام جو دیا عورتوں کو کس نے دیا؟ اسلام نے دیا۔ لیکن افسوس آج ہمارا یہ کلچر بن چکا ہے، ہماری یہ سوچ بن چکی ہے کہ ہم اپنی ماؤں اور بہنوں کو یوں ہی جو ہے بازاروں کی سیر کرنے کے لیے بھیج دیا کرتے ہیں۔ آپ جب دیکھیں گے، حالات کا مشاہدہ کریں گے تو جتنے بھی واقعات پیش آتے ہیں عورتوں کے ساتھ، ریپ کے معاملات ہو، چھیڑ چھاڑ کے معاملات ہو، کوئی بھی معاملات ہو، تو اسی وجہ سے کہ بے پردگی کے ساتھ نکلا جاتا ہے اور ٹائم سے گھر نہیں آیا جاتا ہے۔ اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان عورتوں کے ساتھ کوئی محرم آدمی نہیں ہوتا، جبکہ حج ایک ایسا اہم رکن ہے جس رکن کو ادا کرنے کے تعلق سے بھی اسلام نے ایک ضابطہ تیار کیا کہ بغیر محرم کے آپ حج بھی نہیں کر سکتے۔ عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ حج جیسا رکن ادا کرنا چاہتی ہے تو بغیر محرم کے ادا نہیں کر سکتی۔ تو بتائیے، جب حج کرنے کے لیے آپ بغیر محرم کے ساتھ نہیں نکل سکتی تو بتائیے بازاروں، میلوں ٹھیلوں اور دیگر علاقوں کے لیے، دیگر ضرورتوں کے لیے آپ کیسے بغیر محرم کے نکل سکتی؟ اسلام نے جو تعلیمات دی تھی تمہیں، ان تعلیمات کو تم نے فراموش کر دیا، ان تعلیمات کو تم نے چھوڑ دیا، پھر آج ڈنکا بجاتے ہو کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ وہ ہو رہا ہے۔ یہ تمہارے کرتوت ہے، تم نے کیا ہے ایسا۔ بما کسبت ایدیہم، جو کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ تم نے اسلامی تعلیمات کو فراموش کر دیا، جس کی بدولت آج تمہارے ساتھ یہ سارے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ ابھی کرناٹک کے اندر جو معاملہ پیش آیا وہ ایسے نہیں پیش آیا، وہ معاملہ ایسے ہی پیش آیا کہ تم نے صحیح طریقے سے حجاب کے مقاصد کو نہیں سمجھا۔ اسلامی تعلیمات کیا ہیں حجاب کے تعلق سے تم نے اس پر غور و فکر نہیں کیا۔ تم نے حجاب کیا ہی کب تھا؟ جس طریقے سے حجاب کرنے کا حکم قرآن اور حدیث مبارکہ نے دیا اس طریقے سے تم نے حجاب کیا ہی نہیں۔ تم نے جس حجاب کو استعمال کیا وہ حجاب بھی چست ہے، وہ حجاب بھی تنگ ہے، اس حجاب سے بھی تمہارے اعضاء ظاہر ہو رہے ہیں۔ ایسے حجاب پر لعنت ہو، ایسا حجاب کرنے کی تعلیم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی۔ حجاب جو دیا ہے حکم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا دیا جس سے پورا بدن ڈھک جائے، جس سے پورا بدن چھپ جائے، ایسی تعلیمات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اور زیادہ تر یہ حکم دیا ہے قرآن نے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا ہے سورہ حجرات کے اندر کہ تم اپنے گھروں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو، قرار پکڑے رہو، گھر سے باہر نہ نکلو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور جاہلی رسم و رواج کے اعتبار سے اپنے جسموں کا بناؤ سنگار نہ کرو، اور بناؤ سنگار کر کے دوسرے مردوں کے اوپر اسے ظاہر نہ کرو۔ یہ حکم اسلام نے دیا، تم نے اس حکم کو فراموش کر دیا، اور جب تم نے اس حکم کو فراموش کر دیا تو ایسی صورت میں تمہارے ساتھ جو کچھ بھی پیش آ رہا ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نور کے اندر سب سے پہلے مردوں کو حکم جو دیا تھا کہ باہر نکلنا ہے تو کس انداز میں نکلنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی خصوصی طور پر حکم دیا، جبکہ پہلے حکم میں عورت اور مرد دونوں شامل تھے۔ لیکن اہمیت کے پیش نظر، اس کی اہمیت کو بتلانے کے لیے کہ پردے کا کیا حکم ہے، کیا اہمیت ہے، اس کا کیا مقام ہے، اس مقام کو ظاہر کرنے کے لیے عورتوں کا خصوصی طور پر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا۔ آئیے دیکھتے ہیں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، پوری امت محمدیہ کو یہ تعلیم دے دو، بتلا دو انہیں کیا، یغض من ابصارہم، کہ یہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھ لیا کریں، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھا کریں، اونچا نہ کیا کریں۔ کیوں؟ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، اگر ایسا یہ کرتے ہیں تو یہ ان کی طہارت کے لیے، ان کی پاکیزگی کے لیے، ان کی صفائی کے لیے بہتر ہے۔
اور اگر ایسا نہیں کرتے ہیں تو پھر یہ فتنے میں ملوث ہو جائیں گے، پھر یہ پاک و صاف نہیں رہ سکتے، پھر یہ گندگی کے اندر ملوث ہو جائیں گے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، اور اللہ رب العالمین کی ذات وہ ذات ہے کہ جو کچھ بھی یہ کر رہے ہیں، نگاہیں نیچی کیے ہوئے ہیں یا اوپر کیے ہوئے ہیں، یہ جو بھی عمل کر رہے ہیں یہ جانتے کہ اللہ رب العالمین باخبر نہیں ہے۔ وہ جان لیں کہ یقیناً اللہ رب العالمین خبیر بما تعملون بما یصنعون، جو کچھ بھی یہ کر رہے ہوتے ہیں اللہ رب العالمین اس سے باخبر ہوتا ہے۔ اللہ باخبر ہے جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں، ہم نگاہیں تاڑ رہے ہیں یا نگاہیں نیچی رکھے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین اس عمل کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس چیز کو ہمیں اور آپ کو جاننا ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کا خصوصی طور پر ذکر کیا، اور خصوصی طور پر عورتوں کو حکم دیا۔ کیوں؟ مقصد اور اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے، اس کی اہمیت کو بتلانے کے لیے کہ اللہ رب العالمین کے ہاں اس کی کیا اہمیت ہے، اور اس کے نقصانات کو ظاہر کرنے کے لیے، بتلانے کے لیے کہ اگر ایسا نہیں کیا جاتا ہے تو اس کے نقصانات کیا ظاہر ہوں گے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طریقے سے مومنہ عورتوں سے بھی کہہ دیجئے، فرما دیجئے، انہیں بھی تلقین کر دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھا کریں۔ جب کوئی ان سے ملنے کے لیے آئے، کوئی کچھ مانگنے کے لیے آئے، طلب کرنے کے لیے آئے، یا کبھی بغرض ضرورت باہر نکلتی ہیں کسی کام کے لیے، کسی مقصد کے تحت اگر وہ نکلتی ہیں، تو ایسی صورت میں اسلامی تعلیمات کا پاس و لحاظ رکھا جائے اور پردے کا پورا خیال کیا جائے، اور اپنی نگاہوں کو نیچی رکھ کر کے یہ چلا کریں۔ لیکن افسوس، آج دیکھیں گے اگر معاشرے کا آپ جائزہ لیں گے تو بے شمار، آپ یہاں جرول کا لے لیجئے یا باہر کا لے لیجئے، ہر جگہ یہی ماحول بنا ہوا ہے کہ ہماری گھر کی عورتیں نکلیں گی تو سینہ تان کے چلیں گی اور اپنی نظروں کو اوپر رکھ کر چلتی ہیں، نظروں کو نیچے ادھر ادھر چکر بکر دیکھتی رہتی ہیں۔ یہ عالم ہوتا ہے ہماری گھر کی عورتوں کا، یہ عالم ہوتا ہے ہماری بہنوں کا، جبکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان کو فرما دو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ جس طریقے سے مردوں کو حکم دیا گیا کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ایسے ہی عورتوں کو بھی حکم دیا گیا کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ جب دونوں اس کام پر کارآمد ہوں گے، عمل پیرا ہوں گے، تو پھر فتنے ظاہر نہیں ہوں گے، پھر فتنے کا اندیشہ نہ ہوگا، پھر برائیاں نہیں پنپیں گی، پھر شیاطین اپنی چالیں نہیں چل پائے گا۔ لیکن چونکہ ہم نے اس کا پاس و لحاظ نہیں کیا، اب وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں؟ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ میں دونوں طرح کی چیزیں شامل ہیں۔ ایک تو یہ شرمگاہ کی حفاظت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی شرمگاہ کا غلط طریقے سے استعمال نہ کیا جائے، جہاں پر جائز ہے وہیں پر استعمال کیا جائے۔ اور دوسرا مقصد یہ ہے، وَيَحْفَظْنَ کے اندر یہ چیز داخل ہے کہ شرمگاہ کو چھپایا جائے، بند کیا جائے، پروٹیکٹ کیا جائے، کسی اور پر ظاہر نہ کیا جائے، کھولا نہ جائے، اوپن نہ کیا جائے، کسی بھی کپڑے کے ذریعہ شرمگاہ کو بند کیا جائے۔ یہ چیز وَيَحْفَظْنَ کے اندر داخل ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، عورتوں کو یہ حکم دیا کہ ان کو بتلا دو کہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کیا کریں، اپنی زینت کا مظاہرہ نہ کریں، اپنے بناؤ سنگار کو دوسرے مردوں پر ظاہر نہ کریں۔ لیکن افسوس ہوتا ہے ان عورتوں پر کہ اپنے شوہر کے لیے اگر کہا جائے کہ میک اپ کرو، اپنی زینت اختیار کرو، تو اپنے شوہر کے لیے زینت کبھی اختیار نہیں کرتی۔ اور جب باہر نکلنا ہوتا ہے، مارکیٹنگ کرنی ہوتی ہے، یا پھر کسی شادی بیاہ کے موقع پر جلوہ افروز ہونا ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں ایسے میک اپ کیے جاتے ہیں کہ اگر پرت اجاری جائے تو ایک پرت اس پر رہتی ہے، اس پرت کو اجاڑ لیں گے آپ۔ یہ عالم ہوتا ہے میک اپ کا، جبکہ اللہ رب العالمین نے ایسے میک اپ سے منع فرمایا، ایسی زینت سے منع فرمایا ہے۔ لیکن افسوس کہ ایسے ماحول کے اندر غیر مردوں کے لیے زینت اختیار کیا جاتا ہے اور اپنے شوہروں کے لیے زینت نہیں اختیار کیا جاتا۔ ایسے ہی جو ایک کھوسٹ منہ لے کر کے اپنے شوہر کے سامنے آتی، اور غیروں کے پاس جانا ہوگا تو بن سور کے جائیں گے، سج کے جائیں گے کہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کر لیں۔ ایسی عورتوں کے بارے میں ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسهن کاسنمۃ البخت المائلۃ
لا يدخلن الجنہ ولا یجدن ریحہا من مسیرت کذا و کذا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ ایسی عورتیں اپنے تن کے اوپر، اپنے بدن کے اوپر ایسے لباس کو زیب و تن کریں گی جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی وہ۔ اور ہم اگر معاشرے کا جائزہ لیں تو معاشرے کے اندر بے شمار عورتیں ایسی آپ کو نظر آ جائیں گی جو پہننے کے باوجود ننگی نظر آتی ہیں۔ اتنا باریک نیم عریاں لباس ہوتا ہے کہ پورا بدن جھلکتا ہے، اور اگر بدن بند بھی ہو، اگر کھال چمڑی اگر دکھ نہ رہی ہو تو پھر اس کے اعضاء بالکل کٹ سارے نمودار ہوتے ہیں، ظاہر ہوتے ہیں، پتہ چلتے ہیں کہ کہاں سے کیا چیز ہے۔ ایسے لباس کو زیب تن کیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورتیں ایسا لباس کیوں پہنتی ہیں؟ اس لیے کہ ممیلات مائلات، خود مائل ہونا چاہتی ہیں دوسروں کی جانب، خود جو ہے دوسروں کے ہاتھوں بکنا چاہتی ہیں، اور دوسروں کو بھی اپنی طرف مائل کرنا چاہتی ہیں، اپنی طرف کھینچنا چاہتی ہیں۔ ایسی عورتیں جان لے، سن لے کہ لا یدخلن الجنہ، کل قیامت کے دن یہ ایسی عورتیں جنت کے اندر کبھی داخل نہیں ہو سکتی۔ وہ سوچتی ہیں کہ ہم روزہ نماز کر رہی ہیں، ہم حج اور زکوٰۃ ادا کر رہی ہیں، کل قیامت کے دن ہم کا اس کا صلہ مل جائے گا، ہمیں جنت کے اندر داخلہ ہو جائے گا، ہمارا داخل کر دیے جائیں گی ہم۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ تم نے اسلامی تعلیمات کو فراموش کر دیا، تم نے لوگوں کو اپنی جانب مائل کیا اور خود دوسروں کی جانب مائل ہو گئی، تو یہ جان لیجئے کہ تم کبھی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت تو بہت دور کی چیز ہے، بہت دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بہت دور سے آ رہی ہوگی لیکن پھر بھی یہ اسے پا نہیں سکتی۔ لا یوجد من مسیرت کذا و کذا، ایسی عورتیں جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکتی، یہ عالم ہے۔ اور اسی طریقے سے الا ما ظہر منہا کا کیا مطلب ہے؟ الا ما ظہر منہا کا مطلب ہے کہ ایسی زینت جو ظاہر ہو جائے اس میں کوئی حرج نہیں۔ وہ کیا چیز ہے؟ مثال کی طور پر کوئی آیا کوئی سامان لینے کے لیے، آپ اپنے ہاتھ کو بڑھائیں، ہاتھ کی ہتھیلی کھل گئی، کوئی حرج نہیں ہے، انگوٹھی دکھ گئی، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ایسی چیزیں جو بے ساختہ کبھی کبھار ظاہر ہو جاتی ہیں ان پر تمہاری کوئی گرفت نہیں ہے، لیکن جن کو تم خود بخود ظاہر کرتی ہو یہ جان لو کہ ایسی زینت پر تمہاری پکڑ ہوگی جو تم غیروں کے لیے کر رہی ہو۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُجُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ۔ اور ایک چیز کو لازم پکڑ لو کہ جب بھی نکلنا ہو یا گھر کے اندر رہنا ہو ایسی صورت میں بھی وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ، اپنے روبٹے کو یا کسی اور کپڑے کے ذریعہ عَلَى جُجُوبِهِنَّ، اپنے سینے کے اوپر، اپنے گلے کے اندر، اپنے سر کے اوپر ڈال لو۔ جُجُوبِهِنَّ کے اندر تینوں چیز شامل ہے، سینہ بھی شامل ہے، گردن بھی شامل ہے اور سر بھی شامل ہے۔ تینوں چیزوں کو آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے، چھپانا ہے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کرو۔ پھر دوبارہ یہ حکم دیا جا رہا ہے، اور پھر آگے اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، وقت زیادہ ہو رہا ہے، آگے اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے کہ کن کن لوگوں پر اپنی زینت کو ظاہر کر سکتی ہو۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ الا لبعولتہن، صرف اپنے شوہر پر ظاہر کر سکتی ہو اپنی زینت کو۔ اور پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وآبائہن، اور اپنے شوہر کے باپ کے سامنے بھی ظاہر کر سکتی ہو، یعنی سسر کے سامنے۔ وبعولتہن او آبائی بعولتہن، یا اسی طریقے سے او ابنائہن، اپنے شوہر کے جو باپ ہیں ان کے سامنے ظاہر کر سکتی ہو، اپنے باپ کے سامنے ظاہر کر سکتی ہو، اور اپنے بیٹے کے سامنے ظاہر کر سکتی ہو۔ او ابنائی بعولتہن، یا پھر اپنے شوہر کے جو بیٹے ہیں ان کے سامنے ظاہر کر سکتی ہو۔ جیسے ایک مرد ہوتا ہے شادی کئی ایک کرتا ہے، تو ایک سے آپ کی اولاد ہیں، اور اسی طریقے سے دوسری بیوی جو ہے اس شوہر کا، تو اس سے جو لڑکے ہیں ان کے سامنے بھی آپ اپنی زینت ظاہر کر سکتی ہیں۔ اور پھر اسی طریقے سے بہت سارے لوگوں کا ذکر کیا ہے
اللہ رب العالمین نے. لیکن وقت ملا تو دوبارہ اس پر پھر جو ہے تبصرہ کیا جائے گا. تو اسی طریقے سے ایک چیز اور جان لیجئے کہ مخلوط جو تعلیم ہے، مخلوط تعلیم کی وجہ سے بھی جو ہے یہ فتنہ بہت زیادہ پیدا ہو رہا ہے. مخلوط تعلیم ایسی تعلیم کو کہتے ہیں جس کے اندر مرد اور عورت، لڑکا اور لڑکی دونوں تعلیم حاصل کریں. ایسی صورت میں یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے اپنی لڑکیوں کو ان لڑکوں کے بیچ میں بھیج دیتے ہیں، اور پھر جس وقت جو ہے ٹیچر موجود ہوتا ہے اس وقت تو اگر ڈرتے ہیں بچے تو فبیہا، ورنہ پھر وہاں سے نکلنے کے بعد راستے میں اور آنے جانے میں، اور پھر موبائل کے ذریعہ آج جو ہے سوشل میڈیا کا ذریعہ ہے، نیٹ ورک کا زمانہ ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے رابطہ ہو جاتا ہے. پھر برائیاں یہیں سے پنپنا شروع کر دیتی ہیں. ان کی وجہ سے بے شمار واقعات پیش آئے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے بہت ساری لڑکیاں مرتد ہو گئیں، ہماری بہت ساری بہنیں ہماری مرتد بھی ہو گئیں، غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بھاگ گئیں، شادیاں کر لیں. تو یہ ساری جو دقتیں پیش آ رہی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اسلامی تعلیمات کو صحیح طریقے سے سمجھا نہیں، اور اپنے گھر کے اندر صحیح تعلیمات کو لاگو نہیں کیا، اپنی عورتوں کو صحیح طریقے سے پردہ کرنے کا حکم نہیں دیا. اور جب آج پردے کے اوپر باتیں شروع ہوئیں، پردے پر پابندیاں عائد کرنے کی چالیں چلی جانے لگی، تو ایسی صورت میں ہمیں پردے کا خیال آیا. جبکہ بے شمار لڑکیاں ایسی ہیں ہماری جو کالجوں میں جاتی ہیں پڑھنے کے لیے بے پردہ جاتی ہیں. خود جرول کا آپ اگر مشاہدہ کریں تو مدارس کے اندر پڑھنے والی لڑکیاں بھی بے پردہ جاتی ہیں، اور ایسے لباس کو زیب تن کرتی ہیں جو لباس ان کے جسم سے بالکل جو ہے چپکا ہوا ہوتا ہے. اور پڑھنے والیاں ہی نہیں بلکہ پڑھانے والیاں بھی ایسے ہی. اور یہاں تک کہ میں نے دیکھا، شاید کہ آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہو، ہم نے مشاہدہ کیا کہ جن مدارس کے اندر نام مدرسے کا دیا گیا اور کالج کے سسٹم کے طریقے سے چلایا جا رہا ہے، اور وہاں پر ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں جاتی ہیں پڑھنے کے لیے، اور وہاں پر جو ہے غیر مسلم جو ہے ٹیچروں کو رکھا جاتا ہے. اور بسا اوقات ہم نے دیکھا ان غیر مسلم ٹیچروں کو بدتمیزی کرتے ہوئے کہ انہی لڑکیوں سے جو ہماری بہنیں جا رہی پڑھنے کے لیے ان کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں. اور ایسے ویڈیوز بے شمار جو ہے ہمارے اور آپ کے درمیان سوشل میڈیا پر گردش کر رہے ہیں. آپ فیس بک کو دیکھ لیجئے، یوٹیوب پہ دیکھ لیجئے، بے شمار ہی موجود ہیں جو کبھی کبھار لیک ہو جاتی ہیں. اور اگر آپ مشاہدہ کریں تو آپ کے سامنے یہ چیزیں نظر آئیں گی. تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس چیز پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اگلا جمعہ اگر کبھی ملا تو پھر انشاءاللہ العظیم اس کے اوپر اور تبصرہ کیا جائے گا. اللہ رب العالمین ہمیں صحیح طریقے سے پردے کی اہمیت کو جاننے، پرکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسے عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین نے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں کو مخاطب کر کے کہا تھا، یا نساء النبی لستن کعہد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض. انسانوں کی کیفیت اللہ رب العالمین نے ذکر کی کہ بعض افراد ایسے ہوتے ہیں جن کے دلوں کے اندر مرض ہوتا ہے، ایک طرح کا بیماری ہوتی ہے. اگر تم ان مردوں کا سابقہ پڑ جائے، ان سے بات کرنا پڑ جائے، مخاطب ضرور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، ازواج مطہرات ہیں، لیکن حکم عام ہے. حکم عام ہے، یہ تمام عورتوں کے لیے حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر کسی غیر مرد سے بات کرنا پڑ جائے تو پردے کے آڑ سے آپ کو بات کرنی ہے، اور بات کے دوران لچک نہیں ہونا چاہیے، بات کے دوران نرمی نہیں ہونا چاہیے، لطافت نہیں ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ تمہاری آواز سے، تمہاری اس بات سے کج فکر لوگ، دل کے مریض لوگ آپ کی چالوں میں آ جائیں، اور پھر جو ہے ایک فتنہ ظاہر ہو جائے اور برائی کا اندیشہ ہے. اس لیے تمہیں بات کرنے کے وقت بھی اپنی آواز کے اندر لچک نہیں پیدا کرنی ہے. یہ تعلیم دی تھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں، اسلام نے یہ تعلیمات ہمیں دی ہیں، لیکن ہم نے پردے کا صحیح مفہوم سمجھا نہیں اور پردے کو اپنے اندر لاگو نہیں کیا. صرف 2-3% عورتیں ہیں جو پردے کا صحیح طریقے سے اہتمام کرتی ہیں، ورنہ یہاں پر ہندوستان کے اندر قریباً جو ہے 40 سے 35 کروڑ مسلمان موجود ہیں، لیکن پردے کا کوئی اہتمام نہیں. اور پھر جب پردے پر جو ہے اس طریقے سے ٹپڑیاں ہوں اور اس وقت تمہارا جنون جاگے تو یہ چے معنی دارد ہے. اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأتم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.